اپنی بیوی سے اپنی ماں کے خلاف سنتا ہے، ایک دم بوکھلاتا ہے کہ نہیں بوکھلاتا؟ اچھا میری ماں نے ایسا بولا، اور ایک دم چنگیز خان. بھائی ہو سکتا ہے مبالغہ کر رہی ہو، جھوٹ بول رہی ہو. نہیں بھی بیوی میری جھوٹ نہیں بولتی تو بھائی اس کا مطلب تمہاری ماں غلط ہے. پھر اس کے بارے میں فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ غلط ہے، اس کے بارے میں کہ یہ غلط نہیں ہو سکتی. یہ بے اعتدالی ہے یا نہیں؟ اس طرح ماں سے سنتے ہیں اپنی بیوی کے خلاف، ایک دم برغلا جاتے ہیں. کس کے خلاف؟ بیوی کے خلاف. وہ تحقیق نہیں کرتے. ہو سکتا ہے ماں غلط، ماں بھی تو کسی کی بہو تھی نا، تو بھائی ہو سکتا ہے ماں غلط کہہ رہی ہو، مبالغہ کر رہی، ایسی اتنی ہو نہیں جتنی اس نے بڑھا کے بیان کر دیا ہو. دیکھو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے حق میں گواہی دے گا تو اس کا قریبی رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اصول یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے خلاف گواہی دے گا تو شریعت کہتا ہے ان کے درمیان پہلے سے کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بغض اس کو مجبور کرے گا غلط گواہی دینے پر. یہ اصول اسلام نے بنا دیا. تو یہ اصول تو بھائی گھر میں بھی چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ساس کی گواہی بہو کے خلاف قبول نہیں ہے، اور بہو کی ساس کے خلاف تو اتنی بات ایک 8ویں کلاس کے بچے سے پوچھو وہ کہے گا بالکل صحیح ہے. تو سمجھدار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. نفرت اپنی بہن سے اپنی بیوی کے خلاف سنتے ہیں ایک دم تیش میں آ جاتے ہیں. او بھائی وہ تمہاری بہن ہے، وہ اس کی بہن تھوڑی ہے، صحیح ہے نا؟ اس کی تو وہ اس کی تو دشمن ہے. وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے میرے بھائی پہ قبضہ کر لیا. یہ بھائی پہلے تو ہمارے لیے تحفے لایا کرتا تھا اور ہمیں گھمانے لے جاتا تھا، اب جب سے بیوی آئی ہے زیادہ تنخواہ تو اس کو دے رہا ہے، تو اس کی تو وہ حریف ہے. سب گھروں میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں نا میں. ہر گھر میں تھوڑی ایسا ہوتا ہے. آپ کہیں ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا، آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بدگمانیاں ادھر سے بات اس کی سنی، ایک دم اس کے خلاف ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرفق ما کا، کیسی پیاری حدیث ہے، پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. عمل ہم سے بھی ہو نہ ہو، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، لیکن حدیث کے الفاظ کو پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. فرمایا صحیح حدیث ہے الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا. فرمایا کسی بھی کام میں جب نرمی ہوتی ہے نا، تمیز، نرمی کا ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تمیز، امن، شانتی کے ساتھ، ایک دم جذبات سے ہٹ کرو. تو جب بھی کسی کام میں یہ نرمی پیدا ہو جائے، تمیز پیدا ہو جائے، تو وہ کام مزین بن جاتا ہے. یعنی گویا خراب کام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا. وما نزع عن شیء، اور جب کسی کام سے تمیز نکال لی جائے، نرمی، اصل میں تو حدیث کا مطلب نرمی ہے، تو ہم اس کو عام زبان میں نا تمیز کہتے ہیں نا. بھائی ذرا کوئی آپ سے سختی سے بات کر رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تمیز سے بات کرو، مطلب نرمی سے بات. ہفرا تفری میں بیگم کھانا بنا کے غلط شلت بنا دی، بھائی تمیز سے بناؤ، یعنی نرمی سے، آرام سے، امن شانتی کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ گھر میں سختی سے بات کرو تو بیگم کیا بولتی ہے؟ بھائی ذرا تمیز سے. تو ہر کام ٹھنڈے طریقے سے سوچ کے، اس کے تمام مثبت منفی پہلوؤں، ایک جو جذبات میں آ جاتے ہیں نا، یہ ہمیشہ کام کیا کرتے ہیں؟ بگاڑ دیتے.